کتنی پڑھیں گے؟ وطر کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ سکتے، وطر کی 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، 5 7 9 بھی پڑھیں گے، لیکن جو مشہور طریقہ ہے وہ 3 رکعت کا ہی ہے۔ جو مشہور طریقہ ہے وطر پڑھنے کا 3 رکعت ہے۔ اب 3 رکعت پڑھنے کے طریقے کیا ہے؟ وطر کی 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعت پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، میں آپ کے سامنے آسان کر کے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 3 رکعت ہی مان لو ہمیشہ آپ کو پڑھنا ہے، تو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے۔ کیسے؟ ایک، 2 سلام کے ساتھ 2 قاعدوں کے ساتھ 3 رکعت۔ دوسرا طریقہ، 1 سلام 1 قاعدے کے ساتھ 3 رکعت۔ مثلا 3 رکعت کے لیے آپ وطر کے لیے نماز شروع کریں، جیسے ہی اللہ اکبر بولے 1 رکعت آپ کی جیسے جو پڑھنا ہے وہ 1 رکعت مکمل کر دیے، پھر ٹھہرے، دوسری رکعت پڑھ لیے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں جو بیٹھتے، قاعدے میں جب بیٹھ جاتے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات، درود، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے۔ کتنے ہو گئے؟ 2 رکعت۔ یہ وطر پڑھنے کا طریقہ بول رہا ہوں میں آپ کو۔ 2 رکعت میں سلام پھیر دیے، 1 قاعدہ 1 سلام ہو گیا، پھر ٹھہرے 1 رکعت پڑھے آپ، پھر ٹھہرے 1 رکعت پڑھے، وہ رکعت میں بھی جو چیزیں پڑھنا ہے پڑھ دیے، پھر اتحیات میں بیٹھے۔ اب 1 رکعت کے بعد ہی اتحیات، پھر سلام پھیرے۔ تو 2 رکعت الگ، 1 رکعت الگ، یہ وطر پڑھنے کا پہلا طریقہ۔ کتنے سلام ہوئے اس میں؟ 2 سلام۔ کتنے قاعدے ہوئے؟ 2 قاعدے، یعنی 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھے، 2 مرتبہ سلام پھیرے۔ یہ وطر کا 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ پہلا۔ دوسرا طریقہ، آپ ٹھہرے، وطر کی 3 رکعت کی نیت سے ٹھہرے، 1 رکعت پڑھ لیے، ٹھہرے، دوسری رکعت پڑھے، ٹھہرے، اب بیٹھیں گے نہیں اب اتحیات میں، دوسری رکعت کے بعد بھی ٹھہریں گے، تیسری رکعت پڑھ لیے، اب بیٹھیں گے قاعدے میں، 1 قاعدہ ہوا، اتحیات، درود، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دی، 1 سلام، 1 ہی قاعدہ 1 ہی سلام، یعنی 3 رکعت پڑھیں گے، آخری رکعت میں ہی اتحیات میں بیٹھے، آخری رکعت میں ہی سلام پھیر دیے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ تو 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اس بات کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب حدیثوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اچھا وہ حدیثوں کو سمجھنے سے پہلے، جیسا کہ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وطر کی نماز، کیسے پڑھتے جی؟ 1 رکعت پڑھ لیے، رکوع سجدہ کر لیے، دوسری رکعت پڑھ لیے، رکوع سجدہ کر لیے، اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں صرف اتحیات پڑھ کے ٹھہرتے، ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قل هو اللہ پڑھتے، پھر دعائے قنوت پڑھتے، دعائے قنوت سے پہلے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، ٹھیک ہے نا؟ 1 مرتبہ ایسا ہاتھ اٹھا کے، یعنی رفع الیدین کرتے، رفع الیدین کر کے دعائے قنوت پڑھ کے پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کے پھر نماز کو مکمل کرتے۔ یہ مغرب کی طرح ہے۔ مغرب کی نماز میں، اس نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مغرب کی فرض نماز کی طرح ہے۔ اس لیے اب اچھا یہ مغرب کی طرح ہو جا رہی نا نماز، بولے تو کیا بول رہے؟ نہیں، اس لیے تو ہم ہاتھ اٹھا رہے نا بولتے، یعنی مغرب کی طرح نہیں ہونا بول کے تو بیچ میں ہاتھ اٹھا رہے نا۔ ارے یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھے، ہاتھ اٹھائے، پھر دعائے قنوت پڑھے، یہ طریقہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اب میں نے جو طریقہ بتایا 3 رکعت پڑھنے کا، اسی طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری وطر قبول ہوگی، یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ وطر کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی روایت۔ پھر اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے 5 رکعت کے ساتھ آپ وطر پڑھتے، آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے۔ اب اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول وطر کی 5 رکعت پڑھ رہے،
اس حدیث میں 5 رکعت پڑھنے کا دلیل ملی۔ ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے، 8ویں رکعت میں آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اسی طرح 7 رکعت پڑھنے کی بھی حدیث ملتی صحیح مسلم کی ہی روایت میں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے، ابو داؤد کی روایت، جیسا کہ ابھی میں طریقہ بتایا وہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تو ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص 3 وتر پڑھے بہتر یہی ہے کہ اس کے لیے پہلے 2 رکعت پڑھ لینا، ٹھہر کے پھر 1 رکعت پڑھ لینا الگ سے، یہ بہتر ہے۔ تو پوری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد ہم کو کیا معلوم ہوا؟ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہم۔ 1 رکعت میں کیا ہے؟ ٹھہرے، سورہ فاتحہ وہ جیسا ہمیشہ پڑھتے وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، پھر رکوع سجدہ، اس کے بعد اتحیات، ایک ہی رکعت اتحیات، پھر درود وغیرہ پڑھے، سلام پھیر دیا، الحمدللہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں دعائے قنوت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ۔ ابھی دعائے قنوت کے مسئلے بتانے سے پہلے 1 رکعت کا طریقہ یہ، اگر دوسرا طریقہ کیا بولے 3 رکعت پڑھنے کا، 3 رکعت کے لیے بھی کیا کریں گے آپ؟ 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت کے لیے ٹھہر کے پڑھیں گے۔ اب 5 رکعت پڑھنا ہے وتر، 5 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ 5 رکعت میں بھی پورے یعنی 4 رکعتوں میں آپ بیچ میں اتحیات میں کبھی نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہر رکعت کے لیے آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح 7 رکعت 9 رکعت کا بھی طریقہ موجود ہے۔